آپ نے سنا ہوگا بیانوں میں بھی کہ مسلم امت کے اوپر عذاب چل رہا ہے اور یہ عذاب آ رہا ہے، تو یہ عذاب آخر آ کیوں رہا ہے اور ہم ہی ٹارگٹ کیوں ہے مسلم سوسائٹی؟ تو اس کی رہنمائی ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ملے گی اور صحابہ کرام کی زندگی میں ملے گی۔ تو نبی کی زندگی کا جو مقصد تھا جب وہ چلے گئے تو وہ مقصد امت کے کندھوں پر ٹرانسفر ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے ایک ساتھ جواب دیا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ پھر نبی نے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے ایک ساتھ آواز میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا اللہ کے نبی نے کہ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو علماء اکرام نے تفسیروں میں اس میں لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ اس وقت صحابہ جس طرف منہ تھا صحابہ کا وہ اسی طرف آگے بڑھ گئے کہ اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ گئی۔ تو اصل جو مقصد ہے آج مسلم سوسائٹی کا وہ یہ ہے کہ جو پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے اللہ کی طرف سے، وہ پیغام ان تک پہنچا دینا جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو رسولوں کو اس کے سوا نہیں بھیجا کہ وہ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ اور سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پیغام رسانی سے پہلے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے تو حساب کے دن یہی لوگ ہم سے کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغام دینے والا کیوں نہیں بھیجا؟ اگر وہ تیری آیتیں ہمیں پڑھ کر سناتا تو ہم تو تجھ پر ایمان لے آتے۔ تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے دین کی حجت تمام کرنا بندوں پر، یہ ہے مسلمانوں کا اصل مقصد اور ان کی ذمہ داری۔ آج ہم مسلمان اپنی اصل ذمہ داری سے بھگوڑے ہو گئے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے بھگوڑے ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے جب ہم بھگوڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کا انعام تھوڑی، اللہ کا عذاب ہی آئے گا ہم پر۔ اگر میں اپنی دکان پر کسی ملازم کو رکھتا ہوں اور وہ ملازم اپنی ذمہ داریوں سے بھگوڑا بن جاتا ہے اور وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو میں اسے نوکری پر برقرار رکھوں گا یا اس کی چھٹی کر کے اس کو چلتا کر دوں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میں اس کا حساب کتاب کر کے اس کو چل چھٹی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے پھر چکے ہیں اور جو کہ وہ پھر ہی چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہٹائے گا جو آج ہے، پھر ان کی جگہ کوئی ایک نئی قوم کو اللہ ہدایت دے کے ان کو ذمہ داری پہ رکھ لے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ وارننگ ہے یہ کہ اگر آپ واپس دوبارہ اپنی ذمہ داری پر پلٹ آتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ہٹائے گا، اور اگر آپ ذمہ داریوں پر پلٹ کر نہیں آتے تو پھر ایک حل آئے گا اور سارے مسلمان صاف چلو ہٹو، یہ جو غیر ذمہ دار ہے یہ نہیں ہونا، آپ ذمہ دار لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت بھی آتی ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو ایک آیت آتی ہے؟ سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ تو آج امت کی ذمہ داری یہی ہے کہ جن تک اللہ کے دین کا پیغام نہیں پہنچا ہے وہ اللہ کے دین کا پیغام ان تک پہنچائیں اور اللہ کی طرف سے دین کی حجت ان پر تمام کریں۔